بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ میرے تایازاد بھائی ہیں، نے بھی یہ باقاعدہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنے نفسانی خواہشات اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے اور مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنا جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، ادب کرے۔ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ شخص واقعی میں تمہاری عزت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اصلاح میں سے ہوتا ہے۔ جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو۔ سچا پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جس انسان سے وہ پیار کرتا ہو تو وہ صرف اسی سے ہی پیار کرے، نہ کہ اس کے جسم سے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ اس سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال کا سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا فتویٰ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے۔ اب انہوں نے شادی کر لی ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب کی بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں، اور حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانی، زانیہ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔
حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مرد اور دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ پاک دامن ہو، نہ اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی، نہ پکڑنے والی، نہ چھپے دوست۔ اس کی بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں اسے کسی ایک نمازی میں زنا کیا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہو سکتا ہے، مگر یہ شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم نے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں ہونے والے ہو، بدکاری کرنے والے ہو اور نہ چھپی آشنائیاں بنانے والے ہو۔ شان نزول میں مروی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابن مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینے لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آیا، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا ہویولہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہوں۔ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحباً واہلاً، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیموں والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ ہندامہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی باری تھا، یہاں تک کہ میں اسے ازہر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں ازہر گاہ تھی۔ اس کی بھاری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تو وہ مجھے دھکا دیتا تھا،
حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں۔ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرصد کسی زانیہ یا مشرک سے، اور جو زانیہ یا مشرک ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے۔ اگر اور کسی اور ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک، یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کی اور جس طرح آپ نے سنی اور اس کا سننا اور کہنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اس زنا جیسے گناہ سے دور رہنے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔